ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند الصلوات حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بلند الصلوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب الصلوات وجعلنا من المنتظرین لظہور قائم آل محمد الذی هو ناموس اللہ الاکبر۔ آپ کے 12ویں آقا کے القابات میں نے شروع کیے ہیں، دیکھتا ہوں کس حد تک آپ وصول کرتے ہیں، پھر اس پہ فیصلہ کروں گا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے۔ الذی هو ناموس اللہ الاکبر غایت نوع البشر المترشح بانوار الالہیہ المربطات استار الربوبیہ مطلع الانوار المستفیہ منبع الاسرار المرتضویہ ابو الوقت مربی الزمان هو للحق امین وللخلق امان بلند الصلوات ناظم المناظم الحجت القائم ولعنت اللہ علی آدائہم والمنکرین لشرف مقامہم الى یوم یدعا کل ناس بامامہم بلند الصلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وَوَاسْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِالْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ بلند الصلوات مالک کائنات آپ سب کا اس مقدس مقام پہ آ جانا منظور و مقبول فرمائے۔ مالک بانیان کا یہ صفحہ عصا بچھایا منظور و مقبول فرمائے۔ مالک جو حاجتیں لے کے آئے ہو مالک ان سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ آپ سب کو مالک اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے محافظ حقیقی سرکار امام زمانہ کے ظہور پاک میں تاجیل فرمائے۔ میں اس جگہ پہ نیا ہوں، ممبر پہ نیا نہیں ہوں۔ جہاں بھی جاتا ہوں میرا ایک اعلان ہوتا ہے، میری گفتگو کے دوران اگر ذہن میں کوئی سوال ابھرے پرے مجمع میں کھڑے ہو کے آپ پوچھ سکتے ہو۔ کھلی چھٹی ہے، نہ میری مجلس خراب ہوتی ہے، نہ میں رٹ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ قرآن پڑھوں گا جو قرآن کو پسند کرتے ہیں، اور علی والا ہوتا ہی وہی ہے جو قرآن کو محبت سے دیکھتا ہو۔ حیدری بلا فصل کو ماننے والے ہو، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز وہی ہوتی ہے جو باجماعت پڑھی جائے، اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور یہ نماز ہے ہماری، اور ایسی نماز ہے جس میں شیاطین کا دخل نہیں ہے۔ مسجد والی نماز میں کبھی کبھی ذہن میں خیال ابھرتا ہے، اللہ جانے میرے بچے کیا کر رہے ہوں گے، اللہ جانے میرے ڈور ڈنگر کیسے ہوں گے، اللہ جانے میرا کاروبار کیسا ہوگا۔ خدا کی قسم ایک واحد یہ نماز ہے جس میں پتہ ہی نہیں چلتا میں بیٹھا کہاں ہوں۔ اب آج رہو ماحول آپ نے بنا لیا ہے، جو باہر چلے گئے ہیں، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے، لیکن میں نے علی کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہو کے علی کے در سے بھیک مانگی ہے، اور اس بھیک کے صدقے میں وہ آئیں گے واپس۔ سارے نہیں تو آدھے ضرور آئیں گے۔ ویسے میرے لیے بہت ہو، کیوں ہوں کم اور ہوں حق
حق شناس، پھر 72 کو 72 ہو کے لاکھوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ کم اور زیادہ کی بات نہیں ہے، قلیل من عبادی الشکورا، اللہ کے شکر کرنے والے بندے ہوتے ہی کم ہیں۔ ہر بندہ حقیقت کے گوہر کا متلاشی نہیں ہوتا۔ میں نے جملے دینے ہیں، میں نے پڑھنا قرآن ہے، اور آج میں نے موضوع کے مطابق گفتگو کرنی ہے، کیونکہ ایصال ثواب میں نے باہر آیا تو اشتہار پڑھا کہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس اعزا بپا کیا ہے۔ مولا ان کے مرحومین کے درجات بانی مجلس کی مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج میں نے شہید پڑھنا ہے، اور میدان جنگ والا شہید نہیں، محبت آل محمد میں مر جانے والے شہید کی بات کروں گا۔ ترجمہ ذہن میں رکھیے گا، منزل میں نے شروع کر دیا ہے، وقت محدود ہے میرے پاس، لیکن کوشش کروں گا گفتگو کی سرحدیں لامحدود ہوں۔ بس ترجمے پہ گزارا کرنا شرح کی ضرورت مجھے پیش نہ آئے تو بہتر ہے۔ اللہ کہتا ہے لئن قتلتم، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اگر تم قتل ہو جاؤ فی سبیل اللہ، اللہ کی سبیل پہ، اگر تم قتل ہو جاؤ اللہ کی سبیل پہ، مالک فقط قتل نہیں، اباد یوم تم یا تم مر جاؤ، تم قتل ہو تو بھی سبیل الہیہ پہ، مر جاؤ تو بھی سبیل الہیہ پہ۔ اللہ کہتا ہے 2 انعام دوں گا، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اللہ کی طرف سے مغفرت بھی تمہاری پکی ہے، رحمت بھی تمہاری پکی ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ سبیل پہ مرنا ہے یا سبیل پہ قتل ہونا ہے؟ سبیل بار بار کہہ رہا ہوں، ابھی بہت سے بندوں نے نہیں سمجھا، 2-4 چہرے ایسے ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں کہ وہ سمجھ چکے ہیں۔ میں مولوی سے نہیں پوچھتا، میں مولا سے پوچھا کرتا ہوں۔ مولوی سے پوچھو گے تو مولوی کہے گا سبیل نماز، کوئی کہے گا سبیل روزہ، کوئی کہے گا سبیل حج، جتنے منہ اتنی باتیں۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے گا، مذہب آل محمد کی ہر تفسیر کا ضامن ہے علوی۔ اگر تفسیر نہ ملے سید امداد حسین کاظمی کا ترجمہ شدہ قرآن تقریباً اس بستی میں سے مل جائے گا، جس گھر میں ملے اس حاشیے پہ لکھا ہوا ہوگا اما السبیل فی کتاب اللہ فہو ولایت علی ابن ابی طالب۔ قرآن میں جہاں جہاں لفظ سبیل آئے گا مراد علی کی ولایت ہوگی۔ آباد رہو، شاد رہو، حالانکہ جتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، سینے پہ ہاتھ مار کے نہیں کہہ سکتا میں نے مغفرت پکی کرا لی ہے۔ کہتا ہے درخواست بھیجی ہے، پتہ بروز معاشر چلے گا۔ امیر المومنین کا ایک فرمان ہے، شک کی عبادت سے یقین کا سونا افضل ہے۔ بابا اس عبادت کا فائدہ ہی کیا ہے جس میں یقین شامل نہ ہو؟ آئیں بسم اللہ، ایک صلوات پڑھ لیجئے۔ میرے محترم تشریف لے آ چکے ہیں، میرے لیے یہ بھی سعادت ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی جد کا ذکر کر رہا ہوں، چونکہ میں عقیدت مند سا مولوی ہوں، شک والا مولوی نہیں ہوں، یقین والا ہوں۔ توجہ ہے نا، شک والا نہیں، یقین والا ہوں، اور یقین سے گفتگو کرنے لگا ہوں۔ اب میرا فرمان نہیں ہے، تیرے چھٹے مالک نے فرمایا اما السبیل فی کتاب اللہ فہو ولایت علی ابن ابی طالب، سبیل علی کی ولایت کا نام ہے۔ اب میں بھرے مجمع میں ببانگ دوہل اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، اور اگر کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے بھی اعلان کرنا پڑے، دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کے بھی قسم اٹھانی پڑے تو میں اٹھا دوں گا۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اگر تم قتل ہو جاؤ ہو علی کی ولایت پہ، یا تم اپنے نرم و نازک بستر پہ مر جاؤ لیکن مرو علی کی ولایت پہ، 2 چیزیں تمہاری پکی ہے، رحمت بھی پکی ہے، مغفرت بھی
रहमत भी पक्की है, मगफरत भी पक्की है। हालांकि शहीद वो होता है जो गर्मी और सर्दी में सफर करे, दुश्मन को ललकारे, जंगलों में जाए, जख्म लगाए, जख्म खाए, लड़ता हुआ मर जाए, वो शहीद है। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की एक हदीस है, मौला फरमाते मम माता अला हुब्बे औले मुहम्मदिन माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद है। और मौला कहते हैं कुरान मजीद की इसी सूरत में, मा तक़ूलु लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशउरून, उसे मुर्दा न कहो जो सबीले इलाहिया पे कत्ल हो जाए, वो मुर्दा नहीं, वो तो जिंदा है। और ऐसा जिंदा कि उनकी जिंदगी का तुझे शऊर नहीं। एक ये शहीद, एक मुहिब्बे आले मोहम्मद शहीद, एक सबीले इलाहिया पे कत्ल होने वाला शहीद, एक मोहब्बत आले मोहम्मद पे बिस्तर पे एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाने वाला शहीद है। दोनों शहीद। अल्लाह कहता है शहीद को मुर्दा न कहो। अलवी कहना यह चाहता है और अली की दहलीज पे झुकने वाला एक गुनाहगार गदागर अगर नरमो नाज़ुक बिस्तर पे एड़ियां रगड़ता हुआ मर जाए, उसके मरने के बाद का तुझे पता नहीं अली कैसे समझ में आएगा। थोड़ा सा पढ़ूं, आधा घंटा 35 मिनट मैंने पढ़ना है और मेरे पास 20 मिनट अभी और हैं। 40 पे उन्होंने छोड़ा था, 10 मिनट ये रहते हैं और 10 मिनट मैंने और पढ़ने हैं। 20 मिनट मैंने पढ़ना है, लेकिन मेरे साथ आपने रहना है। बहुत मुश्किल सी गुफ्तगू मैंने छेड़ दी है, और अगर जन्नत ज़मीन पे न उतर जाए तो शहनशाह नजफ की दहलीज पे सजदा ही नहीं किया। लेकिन शर्त ये है कि मेरे साथ साथ रहिएगा। मौला का एक हदीस सामने आ गई। मौला फरमाते हैं शहीद का सर अभी धड़ से जुदा नहीं होता, उसे दो चीज़ें पहले मिल जाती हैं, बशारतुल्लाह व ज़ियारतुल्लाह। अल्लाह की तरफ से बशारत भी, अल्लाह की तरफ से ज़ियारत भी। बोलिएगा, अल्लाह की तरफ से बशारत भी, अल्लाह की तरफ से ज़ियारत भी। बाबा बात बशारत की होती तो समझ में आती थी, बात है ज़ियारत की। वो कहते ला तदरिकुहुल अबसार, वो बसारतों में समाता ही नहीं, बसारतें उसे देख नहीं सकती। बसारतें क्या देखेंगी जिसको मूसा जैसा नबी नहीं देख सका। जिसको मूसा जैसा नबी न देख सका। कहता रहा पालने वाले देखना चाहता हूं, आवाज़ आता है लन तरानी, तू मुझे देख ही नहीं सकता। साहिब शरीयत है, साहिब कलमा है, साहिब किताब है, उलिल अज़म है, इतने सारे ओहदे होने के बावजूद आवाज़ आता है लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। मालिक ये भोली कौम है, जानते तो हो, ये देखना चाहती है। कोई सभी कोई रास्ता, अल्लाह ने लगा दी 3 शर्तें। अल्लाह ने कहा अगर तू साबित कदम रहा, अगर पहाड़ अपनी जगह पे कायम रहा, अगर तेरे साथी कायम रहे, फिर सोचूंगा, फिर सोचूंगा। मैंने आपको वहां ले जाना है जहां फिर मुआरफत का समंदर शुरू होगा और आपने गोतासन हो जाना है। फिर सोचूंगा। फिर भी ये नहीं कहा मुझे देख सकेगा। शर्तें कौन कौन? पहली शर्त तू साबित कदम रहा, तेरे साथी साबित कदम रहे, पहाड़ अपनी जगह पे कायम रहा। अब सूरह ताहा से मैंने आयतें चुनी हैं, वो मैंने आपके सामने पढ़नी है। अब आदे वादत है फलमा तजल्ला रब्बुहु जअलल जबल दक्कन दक्कन। मूसा का इसरार बढ़ा, मालिक देखना चाहता हूं। अल्लाह ने लगा दी 3 शर्तें। कैसे? ये 3 शर्तें पूरी होगी फिर सोचूंगा।
لیکن ادھر اللہ کہتے ہیں فلما تجلی ربہ، جب اس کے رب نے تجلی پھینکی، جلوہ مارا، ہوا کیا؟ جعل الجبل دکن دکن، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش، وصائق موسیٰ وخر موسیٰ صائقاً، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑا، ساتھی مر گئے، شرط ایک نہیں پوری ہوئی۔ اب کون ہے؟ اللہ نے تو شرطیں لگائیں، یہ کون ہے جو موسیٰ کا رب بن کے تجلی پھینک رہا ہے؟ اب بہت سے چہروں پہ سوالیہ ہے، کون ہے؟ خدا کی قسم یہ مسئلہ حل نہ ہوتا اگر تیرے چھٹے مالک کے پاس ایک شخص آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوال نہ کرتا۔ قرآن مولوی سے نہیں، مولا سے پوچھا کرے۔ مالک اللہ نے پابندی لگائی، 3 شرطیں لگا دیں، 3 شرطیں پوری نہیں ہوئیں۔ یہ کون ہے جو موسیٰ کا رب بن کے تجلی پھینک رہا ہے؟ مولا کے چہرے پہ سرخی جلالت آئی۔ مولا نے فرمایا تو کیا کہتا ہے؟ یہ کہنے لگا مولا میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی ہوگا۔ اب میرے مولا کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ میرے مولا نے غصے سے کہا، تو نے حدیث قدسی نہیں پڑھی؟ کون تو کنزن مخفیان فَحَبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، میں نے اپنے نور سے ایک نور جدا کیا، اس کے 2 حصے کر دیے، ایک سے محمد بنایا، ایک سے علی بنایا۔ اگر ہم میں سے کوئی آتا تو نور تو اس کا تھا۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، بیٹھے ہو چلے گئے۔ بسم اللہ، میرے آخری جملے ہیں، مجھے یا تو ٹائم بتانا نہیں تھا، اگر بتایا ہے تو پھر میں نے اپنے ٹائم کے اندر کلوز کرنا تھا، مجھے پہلے بتانا تھا 20 منٹ پڑھنے ہیں، میں 20 منٹ پڑھ دیتا۔ مجھے کہیں نزدیک کرنے دے پلیز، ایک صلوات پڑھ لیجئے۔ جی اچھا، آخری 2 جملے میں نے پڑھنے ہیں، مصحف کا ایک جملہ پڑھ کے میں نے ممبر شاہ جی کے حوالے کر دینا ہے۔ وہ کون تھا؟ جب سائل نے سوال کیا، مولا نے فرمایا اگر وہ ہم میں سے کوئی ہوتا، نور ڈائریکٹ اس کا تھا۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا، نور ڈائریکٹ اس کا تھا۔ مولا پھر تھا کون؟ مولا نے فرمایا کروبیوں کا نام سنا ہوا ہے؟ کہاں؟ ہاں مولا سنا ہوا ہے، تعارف آپ کرا دیجئے۔ مولا نے فرمایا ان الکروبین من خلف العرش، پہلے 3 کتابوں کا حوالہ نوٹ کر لیجئے گا، میں لفظ کا ضامن ہوں، حرف کا ضامن ہوں۔ فصل الخطاب 1، شرح زیارت جامعہ سید عبداللہ شبر کی 2، جوامع الکلم زین الدین الحصائی کی 3 کتابوں کا علوی ضامن ہو کے یہ واقعہ پڑھنے لگا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الناس و اعداء ما جہلوا، لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں جسے جانتے نہیں ہوتے۔ جہالت دشمنی پہ مجبور کرتی ہے۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، میں کسی بات کی شرح نہیں کر سکوں گا، بس کروبیوں کا تعارف کرا کے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ مولا نے فرمایا ان الکروبین من خلف العرش 70 الف ملک قوم من شیعتنا، 70,000 کروبی ہیں جو عرش کے پیچھے رہتے ہیں ہمارے شیعہ، ہمارے شیعہ رہتے کہاں ہیں؟ عرش کے پیچھے۔ اللہ جانے میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا بندوں میں، بابا عرش کے پیچھے ہے لامکانی، مکان ہے کوئی نہیں۔ معصوم کہتے ہیں ہمارے شیعہ، اور جس علی کے شیعہ لامکانی کے مکی ہو، وہ علی تجھے مسجد میں کیسے ملے گا؟ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ یا جس علی کے شیعہ لامکانی کے مکین ہو، وہ علی مسجد میں ملے گا؟ وہ علی ہے ہی لامکان، ہے ہی لامکان۔ یہاں یاد کرو گے یہاں ہوگا، کوئی وہاں یا علی مدد کہے گا وہاں ہوگا۔ اب وقت نہیں ہے، میں نے ایک روش بنانی تھی، بنا دی ہے۔ کرتے کیا ہے؟ لیس لہم عبادت ولا تسبیح، ان کے لیے کوئی عبادت نہیں، کوئی تسبیح نہیں۔
مولا پھر کرتے کیا ہے؟ اِلَّا أَتَّبَرَّعُ عَلَىٰ آدَاءِ علی ابن ابی طالب وَتَسْتَغْفِرُ لِشِيَّتِ علی ابن ابی طالب. بس کام دو کرتے ہیں، یا علی کے دشمن پہ لعنت کرتے ہیں یا علی کے شیعوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. بس دو کام. اب وہ مسئلہ حل کروں جس کو میں نے چھیڑا ہے. مولا فرماتے ہم میں سے کوئی آتا تو ڈائریکٹ نور اس کا تھا، ہمیں نہیں کہا. جب موسیٰ کا اصرار بڑھا اس وقت اللہ نے کہا 3 شرطیں ہیں، پوری ہوگی تو پھر سوچوں گا. اللہ نے ایک ہمارے شیعہ کروبی کو حکم دیا، ذرا طور کے سامنے جا کے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا. موسیٰ بے ہوش ہو گیا، اور جس علی کے شیعہ کا نور موسیٰ جیسا نبی برداشت نہیں کر سکا، 14 صدیوں کے بعد وہ مولوی کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اس علی کی بیٹیاں کبھی جنگلوں میں، کبھی بازاروں میں. خدا کی قسم ہم نہ روتے، اکبر مارا جاتا اتنا افسوس نہ ہوتا، حسین مارا جاتا اتنا افسوس نہ ہوتا. خدا کی قسم رونے کی وجہ تو یہ ہے، جس علی کے سامنے بغیر پردے کے جو بی بی نہیں آتی تھی، اللہ جانے بدماشوں کی. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. خدا کی قسم آپ نے کتنا رونا ہے؟ بہت روئے ہو، بہت خوبصورت پڑھ گئے میرے بھائی. عطا حسین مہاجر بہت خوبصورت پڑھا ہے، بہت گریہ کیا ہے آپ نے. مالک آپ کا گریہ قبول کرے. کتنا روئے ہو؟ چپ کر کے بیٹھے ہو نا. خدا کی قسم میں ایک ایسا عزادار جانتا ہوں، دمت ثاقبہ کی روایت ہے، اس میں 35 سال مولا کا خون رویا ذکر ہے. خدا کی قسم آنسو روئے ہو نا، خون تو نہیں روئے ہو. اور آپ کے تو آنسو یہاں سے ڈھلکتے ہیں، بس بند ہو جاتے ہیں نا. خدا کی قسم وہ روتا تھا تو پرنالے چل پڑتے تھے. مدائن قباسیہ ابن منظر ہر سال مولا کی زیارت کو آتا تھا. شام کے بعد جب مدینے میں آیا نا، ایک گلی سے گزرا، محلہ بنی ہاشم کی گلی سے، پرنالے سے خون پڑا. ابا کا دامن پکڑ کے کہتا ہے، اللہ جانے مدینے کے سرداروں کے چلے جانے کے بعد مدینے کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. اپنے جانوروں کو کوٹھے کی چھتوں پہ ذبح کرنے لگے گے. نمازی آدمی تھا، میرے کپڑے مشکوک ہو گئے. اس نے کہا، یا 4 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ، 4-5 سال کا، اس نے دامن پکڑا، کہا چچا ابن منظر تیرے کپڑے نماز کے قابل آج ہوئے ہیں، تیرے کپڑے نماز کے قابل آج ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی خون ہے. سٹ پٹایا، حیران ہوا، کہا مدینے میں مجھے جانتا کوئی نہیں. مجھے چچا کہتا ہے تو ایک پیر سجاد کا بیٹا. یہ کون ہے؟ کہا بیٹا تعارف کرا، تو کون ہے؟ مولا نے کہا جب سردار اجڑ جائیں پھر نوکر نہیں پہچان. اجرکم من اللہ. یاد جنہوں نے ہائے کی، مالک آپ کی ہائے قبول کرے. جنہوں نے سینے پہ ہاتھ مارا، 5واں امام آپ کا ہاتھ مارا، قبول فرمائے. رونے والوں، مولا نے کہا جب سردار اجڑ جائیں، آپ نے ہائے کر لی نا. یہ بلا تشبیہ 2 قدم پیچھے ہٹا، کہنے لگا مجھے چچا فقط میرے پیر سجاد کا بیٹا کہتا ہے. تو کون ہے اور یہ تیری حالت کیسی ہے؟ جب میں پچھلی دفعہ آیا تھا تیرا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا. مولا تیرے چہرے پہ یہ نیلے داغ کیسے ہیں؟ اس وقت جناب امام محمد باقر نے کہا ہم شام گزار کے آئے ہیں، ہم دادا کو روتے تھے، ظالم تماچے مارتے تھے، مجھے ہی نہیں میری سکینہ بھی پیٹتی رہی. اجرکم من اللہ. پردہ بنا. اس نے کہا ملاتا ہے مجھے بابا سے؟ ہاں ملاتا ہوں. پردہ بنا. یہ اوپر گیا اور رونے والے اوپر منظر کیا ہے؟ گھٹنوں میں سارے تیرے چوتھے امام کا
लगातार ज़ारो कतार खून रो रहे हैं और नशेबी जगह से खून ढलक के परनाले की जानिब जा रहा है। एक लकीर सी उभरी हुई है और परनाला बह रहा है। कदमों पे हाथ रखा, कदमों पे हाथ रख के कहा, मौला मौला अपने ऊपर रहम नहीं आता, हम शियों पे रहम करो, अब तो खून बंद कर दो। मौला ने कहा, इब्ने मंजर एक मसला तू बता दे, खून मैं बंद कर दूंगा। कहने लगा, मौला आपके हो तो ये मसला, हाँ इब्ने मंजर तेरी ज़बान से सुनना चाहता हूँ, इंसाफ से बता, अगर किसी गैरतमंद बेटे के सामने उसकी माँ के सर से भरे मजमे में कोई चादर उतार दे, अजरों को मिनल्लाह, अजरों को मिनल्लाह, अजरों को मिनल्लाह, उसे क्या करना चाहिए? इब्ने मंजर ने मुंह पे मातम किया, रो के कहता है, मौला उसे मर जाना चाहिए। मौला ने कहा, दुआ कर तेरा चौथा इमाम मर जाए। कहा, मौला क्यों? कहा, मेरी आंखों के सामने 5 लाख बदमाशों के सामने जालिम ने मेरी फुफी के सर से नेज़े से चादर उतारी, मैं देखता रहा, लोग इशारे करके कहते रहे, जिसे चलने का तरीका नहीं आता,